السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، ہم آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کر اپنا درس تدریس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اپنا مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ بڑی حکمت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 178 اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو ناظرین، میں نے سابقہ آیات میں قتل کا بدلہ اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو اسی سلسلے سے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ قتل کا بدلہ کس معروف طریقے سے دینا چاہیے۔ تو آیت کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے موافق تابع داری کرنی چاہیے۔ بالمعروف و اداء، یعنی دستور کے مطابق اس کا قتل کا بدلہ دینا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، اور اسے ادا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ، پھر جس نے زیادتی کی اس فیصلہ کے بعد، ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین، من اخی، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے اس آیات کی: من اخی، اس کے بھائی، اس سے مراد ہے مقتول کے وارث کی طرف سے جذبہ محبت ابھارنے کے لیے اسے لفظ بھائی کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ بیان فرمایا کہ مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر سکتے ہیں یا اس سے خون بہا کی رقم لے کر خون سے جو قاتل کے جو اس کے بعد یعنی خون سے دستبردار ہو سکتے ہیں، یا خون بہا کر رقم میں بھی کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں قاتل سزائے قتل سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد فرمایا کہ مقتول کے وارث اگر قاتل کی جاں بخشی اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو وہ اتنی بھاری رقم کا مطالبہ نہ کرے جو قاتل کی ہمت سے باہر ہو۔ ضد میں اگر خواہ مخواہ اسے تنگ نہ کرنے لگے یا خون بہا معاف کرنے کے بعد دوبارہ پورے معاوضہ کا تقاضا کرنا شروع کر دے، بلکہ دستور کے مطابق معقول اور مناسب رقم وصول کریں۔ تو ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ احکامات کے مطابق جو ہے قتل کا بدلہ دینا چاہیے اور مقتول کو بھی اس پر رحم کر کے اس کے حالات کے مطابق اس کا معاوضہ لینا چاہیے۔ مقتول کے وارثوں کو تاکید کرنے کے بعد قاتل کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس رقم کو نہایت خوش اسلوبی اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرے اور خواہ مخواہ طول دینے، پیچیدگی یا بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو قتل کی انتہائی جان سزا دینے کے ساتھ یہ تخفیف کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مہربانی کرنے والا ہے، اس نے اپنی شفقت سے کام لیتے ہوئے سزا کو ہلکا کر دیا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی
ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا وہ حدود سے باہر قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک سزا دے گا۔ تو ناظرین اب میں آیت نمبر 179 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے قصاص ہی میں زندگی ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ترجمہ و تفسیر: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو تاکہ تم بچتے رہو۔ تو ناظرین اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ قتل کے جرم میں قاتل کو جان سے مار دینے کی سزا بظاہر بہت سنگین اور سخت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دے کر جان بوجھ کر ایک اور جان ضائع کر دی جائے۔ تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس سے مزید ایک زندگی فنا نہیں ہوتی بلکہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی جان کی قدر نہ رہے گی۔ ظالم لوگ بے دھڑک اور بے دریغ قتل کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جرمانہ بھرنے یا قید بھگتنے کے بعد ظالم لوگ رہا ہو جائیں گے۔ اس طرح انسانی جان بہت سستی ہو جائے گی۔ اگر قاتل کی سزا قتل نہ ہو تو ہر مالدار آدمی بلا تعمل چھوٹی سی بات پر بھی دوسروں کو قتل کر دیا کرے گا اور جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکے گا۔ لیکن اگر سلامتی طریقے کے مطابق قتل کی سزا قتل رکھ دی جائے، یعنی تمام انسان جانوں کو برابر سمجھ لے جائے کہ قیمت جان ہی مقررہ کر دی جائے تو قتل بہت کم ہوں گے، کیونکہ معلوم ہوگا کہ اگر اس کے ہاتھوں سے کوئی مالدار مارا گیا تو وہ جرمانہ بھر کر آزاد نہیں ہو سکے گا، خود اسی کو قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان حالات میں قتل کے واقعات رک جائیں گے تو لوگوں کی جانیں تلف ہوتی ہے، لیکن جب قتل کی سزا قتل ہو تو لوگوں کی جانیں بچتی ہے۔ یہ ہے فی القتال حیاتن، فی القصاص حیاتن، قصاص کا قانون عدل و مساوات کا قانون ہے۔ یہ تمام انسانیت کی زندگی کے ہر پہلو پر نظم و راستی اور اعتدال کا بہترین ضامن ہے۔ اسلام نے بظاہر جرموں کی سزائیں بہت سنگین رکھی ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو وہ جرم ہی اس قدر سنگین سزا چاہتے ہیں۔ اس سے کم سزا دینا لوگوں میں جرم کو معمولی بنا دینے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے مقصد تو جرائم کا انسداد ہے، کیونکہ سزا کو محض مذاق اور شغل بنا دینا آج کل یہی ہو رہا ہے کہ سزا یاب مجرم مزید جرم کرتے ہیں، نہ اس کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 180 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا، یعنی وصیت، یعنی جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنی وصیت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس موضوع پر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم سے کسی کو موت آئے، انا ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا بشرطے کہ وہ کچھ مال اپنے پیچھے چھوڑے ماں باپ کے واسطے، والاقربین بالمعروف، اور
رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. حق علی المتقین، یہ حکم پرہیزگاروں پہ لازم ہوتا ہے. تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جو مختلف عنوان کے مطابق ہے، جو پوائنٹ کے مطابق دی گئی ہے، جو شخص یعنی جو اس کی موت کے بعد، جب اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہے، یعنی شریعت کی اصلاح میں اس سے مراد وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کر جاتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں. علماء نے وصیت کی کئی قسمیں بیان کی ہے. بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، امانت یا قرض ادا کرنے کی وصیت، جس کا پورا کرنا انتہائی ضروری اور فرض ہے. نمبر 2، بعض وصیتیں مستحب ہیں، مثلا کسی نیک کام کے لیے وصیت کر جانا یا کسی ایسے عزیز کو کچھ دے جانا جس سے میراث نہ پہنچ رہی ہو. نمبر 3، بعض صرف مباح ہوتی ہیں، مثلا کسی جائز امر کے لیے وصیت کرنا. نمبر 4، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا قرآن مجید نے منع کیا ہے، مثلا کوئی حرام کام کے لیے وصیت کرنا چاہے جس کا پورا کرنا ممنوع ہے. نمبر 5، بعض وصیتیں موقوف کہلاتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے بعض شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مثلا مرنے والا مال کے تیسرے حصے سے زیادہ حصے کی وصیت کر جائے. پچھلی آیات میں قتل کے بارے میں اسلامی احکام تھے اور اب مرنے کے مال سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں. تو ناظرین، بالمعروف اور انصاف کے ساتھ یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، یعنی ایسی بات جو جانی پہچانی ہو، عام طور پر اسے بہتری اور نیکی تصور کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کا ایک ترجمہ دستور کے مطابق بھی کیا جاتا ہے. وصیت میں آپ کی شرط لگا کر ان تمام خرابیوں کو روک دیا گیا ہے جو وصیت کرنے والا جانبداری یا ناراضگی کی بنا پر کر سکتا تھا، کہ کسی کو بہت زیادہ دے جاتا ہے اور کسی کا حق بالکل تلف کر دیتا ہے. ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 181 تا 182 ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی. وصیت میں تبدیلی کے عنوان کے تحت، یعنی فمن تابعہ بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی وصیت کو سن لینے کے بعد بدل ڈالے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ نہیں اس پر گناہ نہیں، علی الذین یبدلونہ، جنہوں نے اسے بدلا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے خوف کرے طرفداری کا، جانفن او اسمن، اور گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر ان میں باہم صلح کرا دے، یعنی فاصلح بینہم، آپس میں صلح کرا دے. فلا اسما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، فلا اسما علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو ناظرین، ان دو آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو مرنے والے کے پاس وصیت کے وقت موجود ہو، کہ اگر وہ مرنے والے کی وصیت میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا. لیکن ممکن ہے بعض لوگ اپنے فائدے کی خاطر وصیت میں کوئی تبدیلی کرے، پھر اسے پیش کر کے اپنی غرض پوری کر لے. اصل سے بے خبر لوگوں کو بظاہر اس میں وصیت کرنے والے یا وصیت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کا قصور معلوم ہوگا کہ اس نے حق تلفی کی ہے. آیت کی وصیت کرنے والے اور فیصلہ دینے والے کی مجبوری بیان کر دی ہے.
تو ناظرین بتایا ہے کہ اصل ملزم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی شہادت اور غلط گواہی پیش کی اور وصیت کو بدلا، جنہوں نے اپنے فائدے کے پیش نظر غلط بیان دیے اور جھوٹے ثبوت فراہم کیے۔ تو ناظرین اگر کوئی شخص دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے، ترکہ کی ناجائز تقسیم کی ہے، قانون الہی کے خلاف ہدایت کی ہے، یا وصیت گناہ ہے یا ناانصافی سے کی ہے، مثلا وہ کسی ایسے شخص یا کام یا مال صرف کرنے کی وصیت کر گیا ہے جو شرطاً ممنوع ہے، اس صورت میں گواہ اور فیصلہ کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ وارثوں کو صحیح مشورہ دے، ان میں باہم تصفیہ کرا دے اور وصیت تبدیل کرا دے۔ اس صورت میں وصیت کی تبدیلی گناہ نہیں ہوگی۔ گویا اصلی بات اخلاص عمل اور نیکی ہے۔